میرے ساتھ بائبل مقدس میں سے دوسرا سلاطین اور اس کا چھٹا باب خدا کے کلام سے نکالیں اور آیت نمبر 24 سے خدا کے کلام سے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. اس کے بعد ایسا ہوا کہ بن ہد شاہ ارام اپنی ساری فوج کو اکٹھا کر کے چڑھ آیا اور سامریا کا محاصرہ کیا. سامریا میں بڑا کال تھا اور اسے گھیرے رہے یہاں تک کہ گدھے کا سر چاندی کے 80 سکوں میں اور کبوتر کی بیٹ کا 1/4 پیمانہ چاندی کے 5 سکوں میں بکنے لگا. جب شاہ اسرائیل دیوار پر جا رہا تھا تو ایک عورت نے اس کی دہائی دی اور کہا، اے میرے مالک، اے میرے بادشاہ، مدد کر. اس نے کہا، اگر خداوند ہی تیری مدد نہ کرے تو میں کہاں سے تیری مدد کروں؟ کیا کھلیان سے یا انگور کے کولو سے؟ پھر بادشاہ نے اس سے کہا، تجھے کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، اس عورت نے مجھ سے کہا کہ اپنا بیٹا دے تاکہ آج ہم اسے کھائیں، اور جو میرا بیٹا ہے اسے ہم کل کھائیں گے. سو میرے بیٹے کو ہم نے پکایا اور اسے کھایا. دوسرے دن میں نے اس سے کہا کہ اپنا بیٹا لا تاکہ ہم اسے کھائیں، لیکن اس نے اپنا بیٹا چھپا دیا ہے. بادشاہ نے اس عورت کی بات سن کر اپنے کپڑے پھاڑے اور اس وقت وہ دیوار پر چل رہا تھا اور لوگوں نے دیکھا. جس شہر کا ہم یہاں پر ذکر سن رہے ہیں وہ شہر سامریا کا ہے. یہودا کی جو حکومت سی اس حکومت کا دارالخلافہ جو تھا وہ یروشلم تھا. لہذا سامریا کا شہر جو تھا وہ اسرائیل کی حکومت کا دارالحکومت تھا. اس دارالحکومت کو شاہ ارام نے گھیرا ہے. اس نے اپنی افواج اس شہر کے گرد جمع کی ہیں اور شہریوں نے دروازے بند کر لیے ہیں، گیٹ بند کیے ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو شہر کے اندر قید کیا ہے اور نوعیت یہ ہے، نوبت یہاں پر پہنچ چکی ہے کہ شہر کے اندر کال پڑ چکا ہے. جو کچھ ذخیرہ خوراک کا تھا اسے کھایا جا چکا ہے. صورتحال یہ ہے کہ آہستہ آہستہ انہوں نے جانوروں کو کھانا شروع کر دیا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی گدھا ہے تو ایک گدھے کا سر کھانے کے لیے اسے 80 چاندی کے سکے دینے پڑتے تاکہ اس گدھے کا سر پکا کر کھائیں. کبوتر کی بیٹ یہ ایک پھل تھا، اس کو کھانے کے لیے بھی، خریدنے کے لیے بھی اچھی خاصی اماؤنٹ درکار ہے. یہ شہر کی دیوار پر بادشاہ اپنے شہر کا حال دیکھنے کے لیے چل رہا ہے تو 2 عورتوں نے اسے پہچانا اور وہ اس کے سامنے آ کے کہتی ہیں، بادشاہ مدد کر. وہ کہتا ہے، اگر خداوندی مدد نہ کرے تو میں کہاں سے مدد کروں؟ کیا کھیت سے مدد کروں جس میں کوئی فصل ہی نہیں ہے؟ کیا کولو سے مدد کروں؟ کہاں سے میں مدد کروں تیری؟ لیکن پھر بھی تو مجھے بتا میں کیا کروں. اس نے کہا، کیونکہ یہ عورت جو ہے، یہ عورت میری سہیلی ہے، یہ عورت میرے ساتھ رہتی ہے، ہم اکٹھی رہتی ہیں، ہمارے درمیان یہ معاملہ طے پا گیا تھا کہ آج تیرے بچے کو ذبح کر کے، بوائل کر کے، پکا کے ہم کھائیں گی اور کل میرا بیٹا جو ہوگا اسے ذبح کر کے، بوائل کر کے کھایا جائے گا. اب میں نے اپنے بچے کو ذبح کیا، پکایا، ہم نے کھایا ہے، مگر آج جب اس کی باری ہے کہ یہ اپنا بچہ میرے سامنے لائے تاکہ اسے ہم پکائیں، اور اس نے اپنا بچہ چھپا دیا ہے.
یہ صورتحال ہے. بغاوت کی یہ صورتحال ہے. بت پرستی کی وجہ سے آج شہر میں کال ہے. بت پرستی کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے، خدا کے خلاف چلنے کی وجہ سے، خدا کے احکام سے منحرف ہونے کی وجہ سے، خدا کے خلاف، اصولوں کے خلاف چلنے کی بدولت آج یہ صورتحال ہے. بادشاہ نے اپنے کپڑے پھاڑے ہیں، اس کے علاوہ وہ کیا کر سکتا ہے؟ اسی صنع میں اگر آپ 7واں باب اسی کتاب کا 3 آیت میں لکھا ہے، اس جگہ جہاں سے پھاٹک میں داخل ہوتے تھے سامریا کے شہر میں 4 کوڑی تھے. کتنے کوڑی تھے؟ 4 کوڑی تھے. انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ہم یہاں بیٹھے کیوں مریں. 4 کوڑیوں نے آپس میں کیا کہا کہ ہم یہاں بیٹھے کیوں مریں. اگر ہم کہیں کہ شہر کے اندر جائیں گے تو شہر میں کیا ہے؟ شہر میں کال ہے اور ہم وہاں مر جائیں گے. اور اگر یہیں بیٹھے رہیں تو بھی مر جائیں گے. سو آؤ ہم ارامی لشکر گاہ میں جائیں. اگر وہ ہم کو جیتا چھوڑ دیں تو ہم جیتے رہیں گے، اگر وہ ہم کو مار ڈالیں تو ہم کو تو مرنا ہی ہے. بس وہ شام کے وقت اٹھے اور ارامیوں کی لشکر، تاکہ ارامیوں کی لشکر گاہ کو جائیں. اور جب وہ ارامیوں کی لشکر گاہ کی باہر کی حد پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کوئی آدمی نہیں، کیونکہ خداوند نے رتھوں کی آواز اور گھوڑوں کی آواز، بلکہ بڑی فوج کی آواز ارامیوں کی لشکر کو سنوائی. سو وہ آپس میں کہنے لگے کہ دیکھو، شاہ اسرائیل نے ہتھیوں کے بادشاہوں اور مصریوں کے بادشاہوں کو ہمارے خلاف اجرت پر بلایا ہے تاکہ وہ ہم پر چڑھ آئیں. اس لیے وہ اٹھے اور شام کو بھاگ نکلے اور اپنے گھوڑے اور اپنے گدھے، بلکہ ساری لشکرگاہ جیسی کی تیسی چھوڑ دی اور اپنی جان لے کر بھاگے. چنانچہ یہ کوڑی لشکرگاہ کی باہر کی حد پر پہنچے تو ایک ڈیرے میں جا کر انہوں نے کھایا اور پیا اور چاندی اور سونا اور لباس وہاں سے لے جا کر چھپا دیا اور لوٹ کر آئے، اور دوسرے ڈیرے میں داخل ہو کر وہاں سے بھی لے گئے اور جا کر چھپا دیا. اور پھر ایک دوسرے سے کہنے لگے ہم اچھا نہیں کرتے، آج کا دن خوشخبری کا دن ہے اور ہم خاموش ہیں. یہ کوڑی ہیں جنہیں کوڑ کی بیماری لگی ہوئی ہے. یہ کوڑی کہہ رہے ہیں ہم اچھا نہیں کرتے. آج کا دن خوشخبری کا دن ہے، آج کا دن خوشی کا دن ہے، آج کا دن بشارت کا دن ہے، مگر ہم خاموش ہیں. یہ کوڑی کہہ رہے ہیں. کوڑی اس شخص کو کہتے ہیں جسے کوڑ کا مرض لاحق ہوتا ہے. کوڑ کا مرض جلد پر لاحق ہوتا ہے، اور جس شخص کو کوڑ کا مرض لگا ہوا ہو اس کی جلد سمجھ لیں کہ ٹوٹتی ہے، بدبو، جلد کے ٹشوز آپس میں جڑے نہیں رہ سکتے، سفید ہے، بربری ہے. جتنی زیادہ وہ جلد اوپر سے گندی دکھائی دیتی ہے، گھنونی دکھائی دیتی ہے، اتنا اس سے کہیں بڑھ کر گھاؤ، بیماری جلد کے نیچے ہے. سچ تو یہ ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ کوڑی روٹی کے لیے، خوراک کے لیے، کوئی شاید فلپین سے ہے، ایک شاید ایک سری لنکا سے ہے،
شاید ایک پاکستان سے ہے، شاید ایک ہندوستان سے ہے، روٹی کھانے کے لیے آئے ہیں۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ شہر ان کے پیچھے ہے، شہر والوں نے دروازے بند کر رکھے ہیں، کوڑیوں کے لیے دروازے بند ہیں، کوڑیوں کو شہر میں رہنا مشکل ہے، کوڑیوں کو الگ رہنا ہے، شہر پیچھے ہے، دشمن کی فوج آگے ہے اور یہ درمیان میں ہے۔ یہ چاروں کوڑی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم پیچھے گئے، اگر ہم شہر میں گئے تو ہم مر جائیں گے۔ یہ سچ ہے، کسی طرح سے یہ سچی بات ہے کہ اگر ہم بیٹھے ہوئے یہاں لوگ اگر اپنے ماضی میں گئے، اگر واپس لوٹے تو ہم مر جائیں گے۔ شاید ہم یہاں پہ روزی کمانے کے لیے مختلف ممالک سے آئے ہیں کیونکہ وہاں پہ روٹی نہیں ہے۔ ان کوڑیوں کا جو مسئلہ ہے ان کا سکن پرابلم ہے، ہمارا جو مسئلہ ہے ہمارا سن پرابلم ہے۔ وہ جسمانی کوڑی ہے تو شاید ہمیں روحانی طور پر گناہ کے کوڑ کا مرض ہے۔ اور میں نے عرض کیا یہ جو کوڑ ہے بظاہر یہ اوپر سے کم دکھائی دیتا ہے، مگر جلد کے نیچے اس کے گھاؤ بہت بڑے ہیں۔ گناہ جو میں بظاہر چھوٹا دکھائی دیتا ہے، گناہ جو میں محض معصوم دکھائی دیتا ہے، گناہ جس سے ہماری رغبت اور محبت ہے، جو گناہ ہمیں ہلکا دکھائی دیتا ہے، یوں لگتا ہے کہ گناہ ہمیں شاید اتنا بھیانک نظر نہ آئے، مگر اوپر سے نا بھیانک نظر آنے والا گناہ ہماری روح پر سرطان کے پنجوں کی طرح اثر کیے ہوئے ہے۔ گاڑ رکھے ہیں اس گناہ نے ہماری روح پر، پنجے گھاؤ لگائے ہوئے ہیں اس گناہ نے ہم پر، اور وہ گناہ جو کوڑ کے مرض کی طرح ہمیں لاحق ہے۔ لیکن اس کے باوجود گناہ کے کوڑی آج بھی اپنی ماضی کی یادوں میں جینا چاہتے ہیں۔ وہ رشتے جو انہوں نے ماضی میں گناہ کے ساتھ رغبت رکھ کے انجوائے کیے ہیں، آج بھی وہ ان رشتوں کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں۔ گناہ کے کوڑی آج بھی ان عادتوں پر واپس لوٹنا چاہتے ہیں جن عادتوں کو وہ چھوڑ چکے ہیں۔ گناہ کے کوڑ کا مرض یہ ہے کہ آج بھی وہ پیچھے لوٹنا چاہتے ہیں۔ ان سے تو یہ جسمانی کوڑی اچھے ہیں جو کہتے ہیں اگر ہم پیچھے گئے تو مر جائیں گے کیونکہ وہاں پر کال ہے، مگر ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم لوٹنا چاہتے ہیں۔ خداوند نے میں یہاں پر برکت کے لیے بلایا ہے۔ مجھے خوشی ہوئی ایک نوجوان کی کہانی سن کر 2 دن پہلے، میرا دل شکر گزاری سے بھرا لیکن ساتھ میرا دل غم سے بھی بھرا۔ جب ہم نے یہ چرچ شروع کیا تو وہ شخص پائنیئر میں سے ایک تھا، وہ شخص وفادار رہا کلیسیا کے ساتھ، کاموں کے ساتھ۔ ایز اے میل نرس اس نے یہاں پر کام شروع کیا، 7 سال اس نے کڑی محنت یہاں پر کی۔ پاکستان میں اس شخص نے اچھا گھر بنایا، اپنی چھوٹی بہن کی اس نے شادی دھوم دھام سے کی، میل نرس کے طور پر اس نے یہاں بھرپور محنت کی اور اپنے لیے اچھا پیسہ جمع کیا، گھر بنایا، اچھی گاڑی رکھی، بہن کی شادی کی۔ ایک ایسے گھرانے سے تھا کہ ماں باپ بتاتا تھا کہ پادری صاحب میرے ماں باپ خاک روب تھے جس فیملی سے خدا نے مجھے اٹھایا ہے، اور آج وہ شخص رشیا میں ہے۔ ودن 7 ایئر وہ بندہ رشیا میں ہے، وہ رکا نہیں، آج وہ ڈاکٹر بننے کے لیے رشیا میں چلا گیا ہے، اپنی محنت کے بل بوتے پر اس چرچ سے نکلا بندہ۔ پریز لارڈ۔ کسی وجہ سے وہ چرچ سے ناراض ہوا، لیکن میں نے جو یہ بات سنی میں نے امیڈیٹلی اس کو خوشی سے میسج کیا، میں نے کہا میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے۔ وہ اس لیے بھرا ہے کہ آپ نے دوسروں کے لیے ایک مثال چھوڑی ہے، اپنے دوسروں کے لیے ایک راستہ نکالا ہے، انکریج کر دیا ہے۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں یہ بات اپنے بچوں کے ساتھ بھی بانٹوں گا۔
क्योंकि आपने अपनी मेहनत की बिना पर अपना मकाम हासिल किया है। मगर अफसोस हुआ, उसी के खानदान में उसकी बहन यहां पर DOH का लाइसेंस लिए हुए अच्छी जॉब कर रही थी। बहन वही उसका गवर्नमेंट में सेक्टर में अच्छी 8-9 हजार सैलरी कमा रहा था, लेकिन दोनों ने वाइंड अप किया और वो पाकिस्तान चले गए। जहां खुशी वहां दिल गम से भरा। इन कोड़ियों ने कहा अगर हम पीछे जाएं तो हम मर जाएंगे। मगर फिर उन्होंने एक और भी बात कही, उन्होंने कहा अगर हम यहीं बैठे रहे तो भी मर जाएंगे। मेरा आपसे सवाल है, जिस जगह पर हम पिछले 10 साल से बैठे हुए हैं, क्या हम यहीं पर बैठना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं? ख्वाब में या ख्याल में या हकीकत में? हकीकत में आमीन। आगे बढ़ने के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ेगी, आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना पड़ेगी, आगे बढ़ने के लिए पेशरफ्त करनी पड़ेगी। और आगे जिंदगी की उम्मीद है, पीछे मौत है। जहां पर हम खड़े हुए हैं यहां पर भी मौत है। उन्होंने कहा अगर हम पीछे गए तो मर जाएंगे क्योंकि वहां पर काल है। उन्होंने कहा अगर हम यहीं खड़े रहे तो भी मर जाएंगे। और हम आरामियों की लश्करगाह में चले। अगर वो हमें जीता छोड़ दे तो वेल एंड गुड, अगर मार दे तो हमें तो मरना ही है। खुदावंद उनके लिए मोजज़े करते हैं जो शख्स आगे बढ़ना जानते हैं। हमने पिछले एक सबक में सीखा कि जब सारी रात खुदावंद यीशु मसीह या खुदा या फरिश्ते को बाप यकूब के साथ कुश्ती करना पड़ी, जब सारी रात खुदा को स्ट्रगल करना पड़ी कि यकूब के अंदर से यकूब को निकाले, इससे पहले कि खुदा उसे इसराइल बनाए उसके अंदर से धोखेबाज शख्स को निकाले, ये स्ट्रगल खुदा को सारी रात करना पड़ी, तब जाके कहीं यकूब से इसराइल बना। बागे अदन में चंद लम्हों की बात थी, खुदा ने मिट्टी ली, मिट्टी से आदम बनाया, नथनों में दम फूंका, आदम जीती जान हो गया। और अब मामला यह है कि यह सारी रात का प्रोसेस है कि बंदा धोखेबाज से शहजादा नहीं बन पा रहा। हमारा मसला यह है कि खुदावंद हमारे साथ स्ट्रगल कर रहा है, खुदावंद हमारे साथ इंतहाई जद्दोजहद कर रहा है ताकि हम आप आगे बढ़े, ताकि हम आगे की तरफ लपके। मगर हमारा प्रॉब्लम है कि हम वहां के वहां खड़े रहना चाहते हैं जब हम 25 साल पहले खड़े थे। ना हमने कोई पेशरफ्त की, ना हम कोई पेशरफ्त करना चाहते हैं, ना हमारे पास कोई विजन है, ना हम कोई रोया देखना चाहते हैं, ना हमारे पास कोई तसव्वुर है, ना हम ख्याल करना चाहते हैं। हम जहां हैं अपने हाल में खुश हैं, हम जीना चाहते हैं। जहां पे बच्चे हैं वहां पे करना चाहते हैं, इंतजार कर रहे हैं किस बात का? उन्होंने कहा अगर हम यहीं पे ठहरे रहे तो हम मर जाएंगे। मैं पूछता हूं हम यहां पे बैठ के किस बात का इंतजार कर रहे हैं? क्या मरने का? कि चलो 60 साल तो उम्र होने ही वाली है, पीछे रह कितनी गई है, 5-6 साल ही तो रह गई है। क्या मरने का इंतजार कर रहे हैं? किस बात का हम इंतजार कर रहे हैं? क्या हमने अपने बच्चों के लिए कोई नस्ब लैन बनाया है? क्या हमने औलाद के लिए कोई तरतीब बनाई है? क्या हमने अपनी जिंदगी का कोई खाका बनाया है? हम किस डगर पर हैं? सोचना बुरी बात नहीं है, खुदावंद मदद करता है। अगर हिकमत की कमी है तो खुदावंद से मांगी जाए, खुदावंद रहनुमाई करता है। लेकिन हमारे पास नस्ब लैन क्या है? हमारे पास विजन क्या है? अगर हम आगे नहीं बढ़ रहे, यहां पर बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि हम मौत का इंतजार कर रहे हैं, हम अपने बूढ़े होने का इंतजार कर रहे हैं, हम अपनी कुवा के कमजोर होने का इंतजार कर रहे हैं। और अगर हम वापस लौट रहे हैं तो वहां पे मौत है। वापस मत लौटिए। खुदा ने इस्राएलियों से कहा मिस्र मत जाना, लेकिन कुछ लोग मिस्र गए, कुछ लोग मिस्र गए। यिर्मयाह नबी के समझाने के बावजूद मिस्र गए। यिर्मयाह ने कहा देखो मिस्र मत जाना, खुदा ने कहा है। उन्होंने कहा तू हमसे झूठ बोलता है खुदा का नाम लेकर, हम तो मिस्र जाएंगे। मिस्र में पहुंचे, खुदा नबी के वसीले फरमाया इनसे कह कि तुम्हारे बाप दादा ने मेरे साथ दुश्मनी की, बगावत की,
آسمان کی ملکہ کے لیے بخور جلاتے رہے، اور آج تمہارا یہ حال ہے کہ تم اپنے ملک سے ملک بدر ہو اور تمہارا شہر ویران ہے۔ ان میں سے کچھ لوگوں اور عورتوں نے کہا، جب ہم آسمان کی ملکہ کے لیے بخور جلاتی تھیں، ہم نے اکیلے بخور نہیں جلایا، اکیلے کلچے نہیں بنائے، ہمارے شوہر بھی ہمارے ساتھ تھے۔ سب نے ہم آواز ہو کر یرمیہ نبی سے کہا، جب ہم آسمان کی ملکہ کے لیے دیے جلاتے تھے، بخور جلاتے تھے، ہم خوشحال تھے، ہمیں روٹی ملتی تھی، ہمارا شہر ٹھیک تھا۔ جب سے ہم خدا کی عبادت کرنے لگے ہیں، ہم پر سختی ہے، لہٰذا ہم وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا نے کیا ہے۔ خدا نے یرمیہ نبی کو کہا، ان سے کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم، یہ جو لوگ مصر میں آئے ہیں، آئندہ ان کے منہ سے میرا نام کبھی نہ نکلے گا۔ افسوس اس شخص پر جسے خداوند یہ کہہ دے، جا، مجھے اپنی حیات کی قسم کہ تیری زبان سے کبھی میرا نام مدد کے لیے نہ نکلے گا۔ اس سے پہلے کہ یہ حکم صادر ہو، اس سے پہلے کیونکہ ایسا سنجیدہ حکم صادر ہو، آگے بڑھیں، آگے لپکیں۔ پیچھے مڑنے میں موت ہے، مگر یہاں کھڑے رہنے میں بھی موت ہے۔ روحانی طور پر یہاں پر جمے رہنے میں بھی موت ہے، کسی ضد پر اٹکے رہنے میں بھی موت ہے، کسی سوچ کو من میں بسائے رکھنے میں بھی موت ہے، کسی عادت سے لپٹے رہنے میں بھی موت ہے، کسی ناجائز رشتے سے بندھے رہنے میں بھی موت ہے۔ چھوڑیے، آگے بڑھیے۔ میں آپ کو انکرج کرتا ہوں، آگے بڑھیے۔ آگے بڑھنے میں زندگی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں، جن چیزوں نے آپ کو روک رکھا ہے، جو چیزیں آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتی، جو چیزیں آپ کو زندگی کی طرف نہیں جانے دیتی، جو چیزیں آپ کو خوشی کا دن نہیں دیکھنے دیتی ہیں، سچ تو یہ ہے کہ ہم اپنی ماضی کی زندگی میں جا کر دیکھیں تو جتنے لوگ اس ہال میں بیٹھے ہیں، کسی کا ماضی اتنا اچھا نہیں ہے کہ وہ اس پہ فخر کر سکے۔ جتنے ہم یہاں پر ہیں، ہم سب کا ماضی ایک جیسا ہے، ہم اس پہ فخر نہیں کر سکتے۔ اگر ہم ماضی میں لوٹے، موت ہے۔ زندگی آگے بڑھنے میں ہے۔ اگر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے زندگی ہے۔ اور انہوں نے کہا، آج خوشی کا دن ہے۔ جب وہ آگے بڑھے، جب ان کے کیمپ میں گئے، اور خداوند نے جو ان کے لیے کیا، کیا بڑا کام ہے۔ خداوند نے رتھوں کی آوازیں سنائی ہیں ان کو، خداوند نے گھوڑوں کی آوازیں سنائی ہیں اس فوج کو، اور وہ فوج یہ سوچ رہی ہے کہ اسرائیل کے بادشاہ نے کرائے پر مصریوں کے بادشاہ کو اور ہتھیوں کے بادشاہ کو لیا ہے، وہ مارنے آ گئے ہیں۔ یہ فوج بغیر ہاتھ ہلائے شکست خوردہ ہوئی ہے۔ خداوند ان کے لیے معجزات کرتے ہیں۔ جو لوگ خداوند پر توکل کرتے ہیں، جو لوگ خدا کے کلام پر بھروسہ کرتے ہیں، جو لوگ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، خداوند ان کے لیے راستے کھولنا چاہتے ہیں۔ آگے بڑھیں، مگر اکیلے مت بڑھیں، ساتھیوں کو ساتھ لے کر بڑھیں۔ یہ چاروں آگے بڑھے، یہ چاروں اکٹھے آگے بڑھے۔ ہمیں اکٹھے آگے بڑھنا ہے، ساتھ لے کر بڑھنا ہے، ورنہ کوئی پیچھے رہ گیا تو وہ ہمارے پاؤں کی دھول میں رہ جائے گا۔ ہمیں دوسروں کو ساتھ لے کر آگے بڑھنا ہے۔ آج خوشی کا دن ہے، اگر ہم خاموش رہے تو یہ اچھا نہیں ہے۔